بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 27 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے تعریف اور تنکیر کے بیان میں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ الباب الرابع في التعريف والتنكير إذا تعلق الغرض بتفهيم المخاطب ارتباط الكلام بمعين فالمقام للتعريف، وإذا لم يتعلق الغرض بذلك فالمقام للتنكير ولتفصيل هذا الإجمال. نقول من المعلوم أن المعارف الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمحلى بال والمضاف لواحد مما ذكر والمنادى. اما الضمیر فیؤتی به لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبة مع الاختصار، نحو انا رجوتک فی هذا الامر وانت وعدتنی بانجازه، والاصل فی الخطاب ان یکون لمشاہد معین، وقد یخاطب غیر المشاہد اذا کان المستحضرا فی القلب، نحو ایاک نعبد، وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه، نحو اللعیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک. اما العلم فیؤتی به الاحذار، معناه في ذہن السامع باسمه الخاص، نحو واذا يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، وقد يقصد به مع ذلك اغراض اخرى كالتعظیم في نحو ركب سيف الدولة، والإهانة في نحو ذهب صخر، والكناية عن معنى يصلح اللفظ له في نحو تبت يدا أبي لهب. وأما اسم الإشارة فيؤتى به إذا تعين طريقا لإحصار معناه، كقولك بإني هذا مشيرا إلى شيء لا تعرف له اسما ولا وصفا. اما اذا لم يتعین طریق لذلك فيكون لاغراض اخرى كاظہار الاستغراب، نحو کم عاقل عاقل اعیت مذاہبه، وجاہل جاہل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الاوهام حاهرة وسير العالم النحير زنديقا، وكمال العنایة به، نحو هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وبيان حالة في القرب والبعد، نحو هذا يوسف وذاك أخوه وذلك غلامه، والتعظیم، نحو ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وذلك الكتاب لا ريب فيه، والتحقیر، نحو هذا الذي يذكر آلهتكم فذلك الذي يدعو اليتیم. اب ترجمہ دیکھیے۔ چوتھا باب تعریف اور تنکیر کے بیان میں۔ اور جب غرض کا تعلق معین چیز کے ساتھ کلام کو ملانے کی، مخاطب کو سمجھانے کے ساتھ ہو، پس وہ مقام تعریف کا ہے، اور جب کوئی غرض متعلق نہ ہو، پس وہ مقام تنکیر کا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ معرفہ ضمیر اور علم اور اسم اشارہ اور اسم موصول اور معرف باللام اور مضاف جو ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو، اور منادہ بہرحال ضمیر پس لایا جاتا ہے اسے تکلم یا خطاب یا غائب کا مقام ہونے کی وجہ سے اختصار کے ساتھ، جیسے میں نے تم سے امید کی تھی اس معاملے میں، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کے پورا کرنے کا۔ اور خطاب میں اصل یہ ہے کہ ضمیر اس حاضر کے لیے ہو جو معین ہو، اور کبھی غیر حاضر کو خطاب کیا جاتا ہے جبکہ وہ دل میں حاضر ہو، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور کبھی غیر معین کو بھی ضمیر سے خطاب کیا جاتا ہے جب ارادہ کر لیا جائے خطاب کو عام کرنے کا ہر اس شخص کے لیے جس سے خطاب کرنا ممکن ہو، جیسے کمینہ ہے وہ شخص جب تو اس پر احسان کرے وہ تیرے ساتھ برائی کرے۔ اور بہرحال علم پس لایا جاتا ہے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں اس کے خاص نام کے ساتھ، جیسے اور جب ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور کبھی قصد کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دوسرے مقاصد کا بھی، جیسے تعظیم، سوار ہوا سیف الدولہ، اور اہانت جیسے سخر گیا، اور کنایا کرنا ایسے معنی سے کہ لفظ جس کی اصلاح کرتا ہو، جیسے ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور اسم اشارہ پس وہ لایا جاتا ہے اس وقت جب کوئی طریقہ متعین ہو اپنے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، جیسے کہ تیرا قول بیچ دے تو مجھ کو، یہ اشارہ کرتے ہوئے اس چیز کی طرف نہ تم اس کا نام جانتے ہو اور نہ وصف، اور جب یہ طریقہ متعین نہ ہو تو اس وقت اسم اشارہ دوسرے مقاصد کے لیے آتا ہے، مثلا نادر چیز کے اظہار کے لیے، جیسے کتنے عقل مندوں کو تھکا دیا ان کے طریقوں نے، اور کتنے ہی جاہل ایسے ہیں جسے تم ملتے ہو اس حال میں کہ وہ رزق والے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے حیران کر دیا عقلوں کو اور بہت سے کامل علماء کو زندیق بنا دیا، اور کمال عنایت کے لیے، جیسے یہ وہ شخص ہے جس کو پہچانتی ہے بطحا اور اس کی زمین، اور بیت اللہ بھی پہچانتا ہے، اور مقام ہل اور حرم بھی، قرب اور بعد کی حالت بیان کرنے کے لیے، جیسے یہ یوسف ہے، یہ اس کا بھائی ہے اور وہ اس کا غلام ہے، اور تعظیم جیسے بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، اور تحقیر جیسے کیا وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، بس وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ اب تفصیل دیکھیے، اس چوتھے باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس جگہ اسم معرفہ استعمال کیا جائے گا اور کہاں نکرہ لایا جائے گا۔ تو اس عبارت میں یعنی اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب، یہاں سے یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر متکلم کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو کسی مخصوص چیز کے بارے میں بتلائے تو ایسی جگہ پھر معرفہ کا استعمال کیا جائے گا، اور اگر متکلم کا مقصد کسی مخصوص چیز کے متعلق خبر دینا نہ ہو بلکہ مطلقاً کوئی بات بیان کرنا ہو تو پھر ایسی جگہ نکرہ لایا جائے گا۔ وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے، چونکہ معرفہ مخصوص اور معین چیز کو بتلاتا ہے اور نکرہ غیر معین کو، اس لیے معین کی جگہ معرفہ اور غیر معین کی جگہ نکرہ لانا ہی ضابطے کے مطابق اور اصول کے موافق ہوگا۔ اس کے بعد معارف کی اقسام کو بیان کیا گیا ہے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر، نمبر 2 علم، نمبر 3 اسم اشارہ، نمبر 4 اسم موصول، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 وہ لفظ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور نمبر 7 منادا۔ آگے اما الضمیر، یہاں سے مصنفین معرفہ کی اقسام کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کون سی قسم کو کس مقصد کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضمیر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر کا استعمال مقام تکلم، مقام خطاب اور مقام غیبت میں ہوتا ہے، اختصار کے ساتھ، یعنی ان مواقع میں ضمیر استعمال کرنے سے بات مختصر ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، انا رجوتک فی ھذا الامر، تو اس مثال میں انا ضمیر متکلم کے لیے ہے، اور وانت وعدتنی بانجازہ، اور اس مثال میں انت ضمیر خطاب کے لیے ہے۔ اسی طرح ہوا قوم، اس میں ہوا غائب کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ضمیر انا اس کو متکلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ایک جگہ ضمیر انتا کو مخاطب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہوا ضمیر کو غائب کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ضمیر کے استعمال کی وجہ سے کلام مختصر ہو گیا ہے، کیونکہ اگر متکلم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر استعمال کرتا تو بات طویل ہو جاتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ ضمیر خواہ متصل ہو یا منفصل، دونوں میں اختصار پایا جاتا ہے۔ والاصل فی الخطاب، یہاں سے مصنف خطاب کے سلسلے میں ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ خطاب میں اصل یہ ہے کہ مخاطب موجود اور متعین ہو،
یعنی ضمیر حاضر کا استعمال حقیقت میں ایسی ہی جگہ ہوگا جہاں کے مخاطب سامنے موجود ہو، لیکن کبھی کبھار خلاف ضابطہ غیر مخاطب کے لیے بھی ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ ضمیر حاضر کو استعمال کر لیا جاتا ہے بشرط یہ کہ غیر مخاطب قلب یعنی دل میں حاضر ہو، جیسے ایاک نعبد، یہاں ایا سے اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت سامنے حاضر نہیں ہیں، سامنے مشاہد نہیں ہیں، لیکن چونکہ دل میں حاضر ہیں، دل میں موجود ہیں، اس لیے ضمیر حاضر کا استعمال درست ہے۔ اسی طرح مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ کبھی کبھی ضمیر مخاطب کا استعمال غیر معین کے لیے بھی کرتے ہیں، مگر یہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ مقصد خطاب کو عام کرنا ہوتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو مخاطب بن سکے، جیسے اللئیم من اذا احسنت الیہ اساء الیک۔ تو اس قول میں سمجھنے والی بات، سمجھنے والا جو لفظ ہے وہ ہے احسنت، اس میں ضمیر مخاطب کو استعمال کیا گیا ہے، جبکہ مخاطب کوئی متعین شخص نہیں ہے، اس لیے یہاں پر خطاب کو عام کرنا ہے اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو تمہارا مخاطب بن سکتا ہو۔ وَأَمَّا الْعَلَمُ، یہاں سے حضرات مصنفین معارفہ کی دوسری قسم علم کے بارے میں تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ علم کو کلام میں لائے جانے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ سامع اور مخاطب کے ذہن میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات آ جائے کہ فلاں کام کا کرنے والا فلاں شخص معین ہے، تاکہ کسی اور کی طرف اس کا ذہن نہ جائے، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی صراحت کر دی گئی ہے۔ اگر یہ صراحت نہ کی جاتی تو بنائے کعبہ کا فاعل کوئی بھی دو غیر متعین مراد ہو سکتے تھے۔ وقد يقصد به مع ذلك اغراض الاخرى، یہاں سے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی علم کو اصل کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، مثلا تعظیم کے لیے، یعنی کسی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نام کو ذکر کرتے ہیں، جیسے رکیبہ سیف الدولتی، سیف الدولہ سوار ہوئے۔ تو اس مثال میں اگر امیر سیف الدولہ کا نام نہ لیا جاتا اور صرف رکیب الامیر کہہ دیا جاتا تب بھی مخاطب آسانی سے سمجھ جاتا، مگر چونکہ مقصد عظمت کا اظہار ہے اس لیے نام ذکر کیا گیا ہے کہ اب تو دشمنوں کی خیر نہیں، کیونکہ وہ شخص سوار ہو چکا ہے جو حکومت اور سلطنت کے لیے سیف قاطع ہے، یعنی کاٹنے والی تلوار ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی کسی کی توہین، اہانت کے لیے بھی علم کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ذہب صخر، صخر چلا گیا، تو اس مثال میں صخر کا تذکرہ توہین کی غرض سے کیا گیا ہے، کیونکہ صخر کے معنی پتھر کے ہیں جس سے حقارت کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی علم کے ذریعے کسی مخصوص معنی کا کنایہ کیا جاتا ہے، مگر ایسا اس وقت ہوتا ہے جب لفظ اس معنی کی صلاحیت رکھے، جیسے تبت یدا ابی لہب، تو اس آیت میں ابو لہب سے اس کا نام مراد لیا گیا ہے، تو اس مثال میں ابو لہب کے اصلی معنی سے کنایہ کیا گیا ہے۔ ابو لہب کا معنی ہے شولوں والا، تو اس کے اصل معنی سے کنایہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ لہب حقیقت میں جہنم کی آگ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر لفظ بھی اس معنی کی صلاحیت رکھتا ہے، اس طریقے سے کہ لہب کے معنی شعلہ کے آتے ہیں، اور اب کا استعمال عربی زبان میں ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں کسی چیز کا دوسری چیز سے بہت قریبی تعلق ہو، گویا ابو لہب کے معنی ہو گئے شعلے والا، اور جہنم میں جو شخص بھی جائے گا تو اس کا بھی واسطہ شعلے اور آگ ہی سے پڑے گا۔
وَأَمَّا اسم الاشارتی، یہاں سے مصنف معارفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اسم اشارہ کو اس وقت لاتے ہیں جب کہ مخاطب کے ذہن میں اس کے معنی کو حاضر کرنے کا یہی طریقہ متعین ہو، جیسے کہ بِإِنِّ ھَذَا، تو اس مثال میں ھذا کے ذریعے مخاطب کے ذہن میں بے کو متعین کیا گیا ہے، کیونکہ متکلم اس مبی کے نام اور وصف کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ھذا کے ساتھ اس نے بے کی تعیین کر دی۔ اور اگر اسم اشارہ کے معنی کو سمجھنے کا یہ طریقہ متعین نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اسم اشارہ کا ذکر کرنا دوسرے مقاصد کے لیے بھی ہوگا۔ فَيَكُونُ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى، یہاں سے مصنف اسم اشارہ کے دوسرے مقاصد کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اسم اشارہ کی اصلی غرض تو یہی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسم اشارہ بحیثیت ایک طریقے کے متعین نہیں ہوتا کہ اسم اشارہ ہی سے اس چیز کی تعریف کا معنی پایا جائے، بلکہ دوسرے طریقے بھی تعریف کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں، مگر قصداً دوسرے طریقہ تعریف کو چھوڑ کر اسم اشارہ ہی استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اسم اشارہ دوسرے مقاصد کے لیے ہوگا، مثلاً جیسے کاظہار الاستغراب، کبھی اسم اشارہ نادر چیز کے اظہار کے لیے آتا ہے، جیسے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حاہرۃ وسیر العالم النحیر زندیقا۔ تو اس شعر میں اسم اشارہ کے معنی کو حاضر کرنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، اس لیے ھذا الذی ترک الاوہام میں اسم اشارہ لے کر آئے ہیں اس نادر چیز کے اظہار کے لیے جس نے عقلوں کو حیران کر دیا، اور وہ نادر چیز یہ ہے کہ جاہلوں کا مالدار ہونا اور عقل مندوں کا بے روزگار ہونا۔ عاقل عقلا بمعنی عقل مند، اعیا یعی اعیاء بمعنی عاجز بنا دینا، تھکا دینا، مذاہب مذہب طریقہ راستہ، جاہل جہلاء نادان، جاہل یجہل جہالتاً ناواقف ہونا، لقیہ یلقى لقاءً ملاقات کرنا، پانا، مرزوق صیغہ اسم مفعول ہے، رزق یرزق رزقاً روزی دینا، اوہام وہم خیال، حار یحار حیرتاً حیرت زدہ کرنا، سیرہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل دینا، نہریر نہاریر عقل مند، زندیق زنادیق بے دین ہونا۔ اور آگے فرمایا وکمال العنایت بہ، اور کبھی اسم اشارہ کو ذکر کرتے ہیں کمال عنایت کے لیے، جیسے کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اس شعر کا قائل فرزدق ہے جس نے امام زین العابدین کی مدح میں یعنی تعریف میں یہ شعر کہا ہے۔ شعر کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک حج کے لیے مکہ گیا اور اس کے ساتھ شام کے رؤوسا بھی ساتھ تھے، تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے جب یہ حجر اسود کے پاس پہنچے تو ہجوم کی وجہ سے وہ آگے نہ جا سکے، تو اسی وقت امام زین العابدین طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے تو لوگوں نے ان کے احترام کے لیے جگہ چھوڑ دی، تو رؤوسا نے ہشام بن عبد الملک نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کی شان اور عظمت کی وجہ سے جگہ چھوڑ دی گئی ہے؟ تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ میں ان کو نہیں پہچانتا۔ تو وہاں پر عرب کا شاعر فرزدق بیٹھا ہوا تھا، اس نے امام زین العابدین کی تعریف کرتے ہوئے یہ شعر کہا، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ۔ تو اس شعر میں علی بن حسین کی بجائے اس نے اسم اشارہ ھذا کو ذکر کیا ہے تاکہ سننے والوں کی توجہ پوری طرح اس کی طرف ہو جائے۔ وطأۃ نشان، قدم،
بطحاہ مکہ کی پتھریلی زمین، ہلن خارج حرم، اور پھر فرمایا وبیان حالت فی القرب والبعد، اور کبھی اسم اشارہ قرب اور بعد کی حالت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ھذا یوسف وذاک اخوہ وذالک غلامہ۔ تو یہاں پر اسم اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ مخاطب کے ذہن میں معین چیز کو حاضر کیا جائے، بلکہ یہاں پر اسم اشارہ قرب کے درمیان اور دور کی حالت بیان کرنے کے لیے ہے۔ پہلی مثال ھذا یوسف، یہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، اور دوسری مثال ذاک اخوہ، یہ درمیانی حالت کے لیے ہے، اور تیسری مثال وذالک غلامہ، یہ بعید کے لیے ہے۔ پھر فرمایا والتعظیم، کبھی اسم اشارہ عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو اس مثال میں بھی اسم اشارہ مخاطب کے ذہن میں معین چیز حاضر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اگر ان القرآن ہوتا تو تب بھی قرآن کی شان اپنی جگہ ثابت تھی، لیکن ھذا سے کمال عنایت کے ساتھ ساتھ شان بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ صحیح اور صراط مستقیم کی رہنمائی صرف اسی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس مثال میں یہ ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے ہے۔ اب دوسری مثال کو سمجھیے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر بھی اسم اشارہ عظمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اگر عظمت نہ ہوتی تو ھذا ہوتا، لیکن ھذا کی بجائے ذالک لائے ہیں تاکہ عظمت ظاہر ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو بلاغت میں اس سے زیادہ اونچا مقام رکھتی ہو۔ اور اس مثال میں اسم اشارہ ذالک بعید کے لیے آیا ہے۔ اور آگے فرمایا والتحقیری، یعنی کبھی اسم اشارہ کو ذکر کرتے ہیں حقارت بیان کرنے کے لیے، خواہ وہ اسم اشارہ قریب پر دلالت کرے یا بعید پر۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے اھذا الذی یذکر آلہتکم۔ تو اس مثال میں اسم اشارہ اس لیے نہیں ہے کہ مخاطب کے ذہن میں معین چیز کو حاضر کیا جائے، بلکہ یہاں پر اسم اشارہ ھذا حقارت بیان کرنے کے لیے ہے کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری مثال کو سمجھیے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہاں پر اسم اشارہ ذالک حقارت بیان کرنے کے لیے ہے کہ وہ شخص جو یتیم کو دھتکارتا ہے، یعنی بڑا کمینہ ہے۔ اس مثال میں اسم اشارہ بعید کے لیے ہے کہ یہ ہم سے بہت دور ہے، یعنی یہاں پر اسم اشارہ حقارت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ باقی اقسام کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔